فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الممجد والرسول المصدق والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن کریم سورہ ابراہیم کی 7ویں ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جبکہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر تم اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرو گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، برخلاف اس کے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو ان عذابی لشدید. اللہ کہہ رہا ہے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے. یعنی ہم دنیا کے اندر بھی نعمتوں کو چھین لیں گے اور مرنے کے بعد جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے تمہیں کر دیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہمارے مکانات، یہ دریا، یہ بحر و بر، یہ دشت و جبل، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. ہر ایک پہ شکر واجب ہے. چونکہ رات کی مجلس کا موضوع ہے نعمت شناسی اور شکر، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پہچانو کہ کیا کیا اس کی نعمتیں ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ان نعمتوں کے ساتھ ہمیں مخصوص. تو یہ آسمان و زمین، دشت و جبل، شمس و قمر، یہ کھانا پینا، ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں. تو سوچو وہ ذوات مقدسہ جن کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں
پیدا ہوئی ہیں وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ اہل بیت پیغمبر انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس موضوع کی میں وضاحت کروں گا۔ آج فقط ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت اہل بیت پیغمبر ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ اہل بیت پیغمبر یعنی وہ افراد جو نسبی اعتبار سے پیغمبر سے متصل ہیں، ملے، ہاں وہ علی ہوں، فاطمہ ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی لیے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے پیغمبر کے لیے اور ان کے اہل بیت، کیونکہ یہی وہ ہیں جن کے صدقے میں یہ کائنات ہست و بود خلق ہوئی ہے۔ ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر حسین کی توفیق دی۔ کیونکہ اس کی توفیق بھی میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ آج بعض مسلمان کہتے ہیں زرغام صاحب بتائیے آپ لوگ شیعہ قوم ماہ محرم کو اتنی ترجیح کیوں دیتی؟ اللہ کے خلق کیے ہوئے 12 مہینے، اس میں سے ایک محرم کا مہینہ، یہ آپ لوگ محرم کے مہینے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ عزیزو بات یہ ہے واقعاً محرم کے مہینے کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی مہینے میں نہیں ہے، کیونکہ اس ظالم دنیا میں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ مظلوموں کا خون بہایا گیا، لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، ہمیشہ طاقت کے گن کو لوگ گاتے رہے، ہمیشہ تلوار اور شمشیر غالب رہی، خون مغلوب رہا۔ اللہ صاحبان فہم کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر مہینے میں یہ دیکھا گیا ہمیشہ تلوار غالب رہی، خون مغلوب رہا، تلوار کی فتح ہوتی رہی، کامیابی ہوتی رہی، خون مغلوب ہوتا رہا۔ لیکن محرم کے مہینے کی خاصیت یہ ہے جس مہینے میں خون کی فتح تلوار پر ہوئی ہے، اس مہینے میں خون جیت گیا ہے، تلوار ہار گئی۔ اس مہینے میں جو 10ویں تاریخ ہے، اس 10ویں تاریخ کو جو شہدائے کربلا نے قربانی پیش کی ہے، کربلا کے میدان میں جو اللہ کی راہ میں خون بہایا گیا ہے، قیامت تک کے لیے خون کی فتح شمشیر پہ ہو گئی۔ چونکہ شہید کہتے کسے ہیں؟ ابھی یوٹیوب چینل پہ سوال ہوا، مولانا بتائیں شہید کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے مارا جاتا ہے، دوسرا آدمی ادھر ہے وہ بھی مارا جاتا ہے، آپ اس کو مقتول کہہ رہے ہیں، اس کو شہید کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کا قتل ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، شہید اس کو کہتے ہیں جو مانوی مقصد کے لیے اپنی جان کو دیتا ہے۔ مانوی مقصد کے لیے انسان کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک مادی اور دنیاوی مقصد ہے، کبھی اس کے لیے جان چلی جاتی ہے، پیسے کی لڑائی تھی، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، یہ مادی مقصد۔ کھیت کی لڑائی تھی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، یہ کیا ہے؟ مادی مقصد ہے۔
مادی مقصد کے تحت جو قتل ہوتا ہے اسے مقتول تو کہتے ہیں، لیکن شہید نہیں کہتے۔ شہید اس انسان کو کہتے ہیں جو معنوی مقصد کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مثلا انسانی سعادت اور کامیابی کے لیے کسی نے جان دی، مثلا الہی ہدف کے لیے کسی نے جان دی، تو وہ مقتول بھی ہے، شہید بھی ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اور یہ شہادت کی موت وہ ہے، زندگی انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، موت نہیں بلکہ زندگی۔ شہادت کی موت وہ ہے جو انسان اس شہادت کی موت کو پا جاتا ہے، واقعاً وہی کامیاب ہے۔ چونکہ اس دنیا میں ہم جانتے ہیں جو آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ اس دنیا کا قانون یہی ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جان سے بڑھ کے کوئی مال نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، جان سے بڑھ کے کوئی سرمایہ نہیں۔ جان پہ آ جاتی ہے تو ہم مال بھی لٹا دیتے ہیں، گھر کو بھی بیچ دیتے ہیں، وہ پراپرٹی جس کے لیے سگے بھائی کو لوگ مار دیتے ہیں، جب اپنی جان پہ بات آ گئی اس کو بھی بیچ دیتے۔ تو جان سے بڑھ کے کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن یہی میری جان بے جان ہو جائے گی، ایک دن ہماری جان بے جان ہو جائے گی۔ لہذا عقل مند ہے وہ انسان جو اس جان کے سرمایے کو ایسی جگہ لگاتا ہے جہاں اسے اللہ کی رضایت مل جاتی ہے اور ہمیشہ رہنے والی جنت مل جاتی ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یاد رکھنا کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا۔ ہم نے اپنی جان کو بیچ لیا ہے اللہ کے ہاں، ہم نے اپنے مال کو بیچ لیا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ نے کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس جان اور مال کے عوض میں مومنین کے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر یہ جان اللہ کی جان ہے، ہم نے بیچ لیا ہے، تو اللہ جہاں راضی ہوگا ہم اس جان کے سرمایے کو خرچ کر دیں۔ اگر ہم نے مال کو اللہ کی راہ میں بیچ لیا ہے تو جہاں اللہ کی رضایت ہوگی ہم وہاں مال کو خرچ کر دیں گے، دلی تکلیف نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا یہی شہادت کا جذبہ وہ چیز ہے، اور شہادت کی حقیقت یہ چیز ہے کہ انسان شہید ہونے کے بعد ابدی زندگی کا مالک ہو جاتا ہے۔ ہم شہادت کے سورج کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے اس کا ہر پہلو بصیرت کی دنیا میں شمس نصف النہار کی طرح جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن شہید کی زندگی کو ابدی زندگی کہہ رہا ہے، ابدی یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا۔ زبان سے کہنا بہت دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ سب اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور زندگی کی دلیل یہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملنا۔ روایتیں
शहादत की मौत को दुनिया की सबसे बड़ी नेमतें कहती हैं। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु हदीस को बहुत गौर से सुनिएगा। फौका कुल्ले बिरदिन बिरदुन, हर अच्छाई के ऊपर एक अच्छाई है। हत्ता युक्तल रजुल फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि इंसान राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए, फलैसा फौकहु बिर, फिर उसके ऊपर कोई अच्छाई नहीं। यानी शहादत की अच्छाई दुनियावी जिंदगी की सबसे बड़ी अच्छाई है। गौर कीजिए, हमने देखा एक शख्स जा रहा है, मैंने उसे सलाम किया, सलामुन अलैकुम, ये एक मेरी अच्छाई थी। चूंकि सलाम करने वाले को 99 सवाब और जवाब देने वाले को 1 सवाब मिलता है। हमने इब्तिदा की 99 सवाब लिया, फिर मैं उसके करीब गया, मुसाफिया किया, देखा वो बीमार है। मैं उसे डॉक्टर के यहाँ लेके गया। ये सलाम करने से बड़ी अच्छाई थी। डॉक्टर ने उसको देखा, कहा ये हार्ट का पेशेंट था, अगर 10 मिनट मेरे पास ना आता तो मर जाता। मैंने देखा वो आदमी गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था। मैंने डॉक्टर की फीस भी दी, दवा का पैसा भी दिया। ये भी उससे बड़ी अच्छाई है। फिर मैं उसे घर तक उसके छोड़ने गया, ये अच्छाई पर अच्छाई थी। दूसरे दिन मैं उसकी इयादत के लिए पहुंच गया। आप तबीयत कैसी है? उसने कहा जर्राम साहब आपका शुक्रिया, आपने कल हमारी जान बचा दी, वरना कल तो हम मर गए होते। कुरान ने कहा मन आया फकअन्नमा आया नास जमिया, जिसने एक इंसान की जान को बचाया, ये एक इंसान की जान को नहीं बचाया, फकअन्नमा आया नास जमिया, गोया उसने आलमे इंसानियत के तमाम इंसानों की जान को बचा लिया। अब यहीं से शरीयत के अंदर आ जाइए। हमने नमाज पढ़ी, ये एक अच्छाई है। गर्मी के दिनों में रोजे रखे, ये अच्छाई पर अच्छाई है। मुस्तती थे, हज को गए, ये उससे बड़ी अच्छाई है। खुम्सो ज़कात अदा किया, अच्छाई पर अच्छाई है। लेकिन अगर हमने राह खुदा में जिहाद करते हुए अपनी जान को दे दिया, तो हुजूर पाक फरमाते हैं फलैसा फौकहु बिर, फिर इससे बढ़ के कोई अच्छाई है ही नहीं। क्योंकि रवायतें कहती हैं शहीद के खून का पहला कतरा जो जमीन पर गिरता है, उसके सारे गुनाहों का कफारा बनता है। इश्तिबा ना हो, धोखा ना हो। याद रखिएगा, जिहाद और है, फसाद और है। मैं जिहाद की बात कर रहा हूं, फसाद की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जिहाद होता कब है, जिहाद के माना क्या है? जिहाद किसी मकसद के लिए होता है। जिहाद का असली मकसद है अमनियत का कायम करना। तवज्जो फरमाइए, जिहाद का असली मकसद क्या है? अमनियत का कायम करना। ये कुरान कह रहा है, ज़बान साहब नहीं कह रहे। कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना। ऐ रसूल, उस वक्त तक जिहाद कीजिए, कब तक? जब तक फितना खत्म ना हो जाए। यानी जिहाद का असली मकसद है फितने को खत्म कर देना, फसाद को खत्म कर देना। लेकिन फसाद क्या है? एक जगह अमनियत है,
لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، کچھ لوگ توپ اور ٹینک لے کے آ جاتے ہیں. کہا صاحب ہم جہاد کر رہے ہیں. بھیا یہاں پہلے سے امنیت قائم ہے، آپ امنیت کو ختم کر رہے ہیں، سکون کو ختم کر رہے ہیں. یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. جو لڑائی، جملے کو یاد رکھیے گا، جو لڑائی فساد کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے اسی کا نام جہاد ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. دنیا میں فساد ہو رہا ہے، اس کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، تو اس میں نہ قرآن کی کوئی غلطی ہے نہ اسلام کی کوئی غلطی ہے. اسلام تھیوری کا نام ہے، آدمی کا نام نہیں ہے. جو تھیوری پہ عمل کرتا ہے وہ سچا مسلمان رہتا ہے. لہذا آج جو افغانستان میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، بغل کے ملک میں ہو رہا ہے، یہ سب فساد ہے، جہاد نہیں ہے. یہ جہاد کے نام پہ فساد کر رہے ہیں. چونکہ جو جہاد میں قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جو فساد میں مارا جاتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. اور شہادت وہ چیز ہے جس کی تمنا خود رسول اسلام کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ حتی اقتل. میں اس بات کو دل سے پسند کرتا ہوں کہ راہ خدا میں قتال کروں، فاقتل، قتل ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، ثم اقتل، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں. کیوں؟ چونکہ ہمارا مقصد جان دینے سے یہ ہے کہ دنیا میں امنیت قائم ہو جائے، دنیا سے فساد ختم ہو جائے. یہ رسول نے درس شہادت دیا. اور دیکھیے اللہ کی راہ میں موت کو اللہ کے پیغمبر دل سے پسند کرتے تھے، دل سے. اس کی دلیل یہ ہے، آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ملے گا ہر جنگ میں سب سے دشمن کے نزدیک اللہ کے پیغمبر ہوتے. سب سے زیادہ دشمن کے نزدیک کون ہوتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر. بھائی جو دشمن سے ڈرتا ہے وہ 2 کلومیٹر دشمن سے دور رہتا ہے. ٹھیک؟ جو موت کو چاہتا ہے صرف وہی دشمن کے قریب جائے گا. ہم آپ کیا؟ دنیا کا سب سے بڑا سورما علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پیغمبر کی شجاعت کی تعریف یوں کرتے ہیں، قلنا اذا مر الباس اتقینا برسول اللہ ولم یکن احد اقرب الى العدو من. سنو، جب میدان جنگ میں جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے، تلوار کے گلے ملتی تھی، نیزے سے ٹکراتے تھے، علمان الحفیظ کی صدائیں ہوتی تھی، کوئی پہاڑیوں پہ چڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی جھاڑیوں میں گھس رہا ہوتا تھا. ایسے میں مولا فرماتے ہیں کہ جب میں ایک جماعت کے ساتھ لڑتے تھک جاتا تھا تو حضور پاک کو ڈھونڈ کے ان کے پاس آتا تھا. اور جب میدان جنگ میں حضور پاک کا مسکراتا ہوا چہرہ میں دیکھتا تھا تو مجھے انرجی مل جاتی تھی. اور مولا کہتے ہیں کہ ایسے ہنگامی حالات میں جب بڑے سورما کے پیر اکھڑ جاتے تھے، لم یکن احد اقرب الی العدو من. دشمن سے سب سے زیادہ نزدیک اللہ کے پیغمبر ہوتے تھے. بھائی جو موت کو دل سے چاہتا ہے وہی دشمن کے نزدیک جائے گا. جو موت کو دل سے نہیں چاہتا وہ ہمیشہ میدان چھوڑ کے باہر چلا جائے گا کہ یہ تو جملوں کو بدل دوں. جو
موت کو دل سے چاہتا ہے، وہ میدان کا کرار ہوتا ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہی میدان کا فرار کہلاتا ہے۔ محمد آل محمد صلی رسول پاک نے ہمیں درس شہادت دیا۔ اگر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئیے تاکہ جو بعد میں افراد آئے ہیں ان کے لیے بھی جگہ رسول نے ہمیں درس شجاعت کے ساتھ درس شہادت دیا۔ ہمیشہ آپ دشمن کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے تھے۔ اسی کو شاعر انقلاب نے کہا، نوے انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ بیان، نوے انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ بیان، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر تمام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس دبیر نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس دبیر نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، پھر شجاعت نے بھپکنے کی حرارت بخش دی، اس حرارت نے گداؤں کو حکومت بخش دی۔ خلق کو تو نے تمنائے شہادت بخش دی، اس تمنائے شہادت نے شجاعت بخش دی، اس شجاعت نے بھپکنے کی حرارت بخش دی، اس حرارت نے گداؤں کو حکومت بخش دی۔ اس قدر اجلس سے تو روئے زمین پہ چھا گیا، مدعی چکرا گئے، تاریخ کو غشا گئے۔ محمد آل محمد صلی تو شہادت کی تمنا خود رسول کے دل میں تھی۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ بھی شہادت سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ آپ نے ایک بیان میں کیا، ایھا الناس، ایک بیان میں فرماتے ہیں، ایھا الناس لیسا من الموت محید ولا محیص، موت سے راہ فرار نہیں ہے، لہذا افضل ترین موت کو تلاش کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں ان افضل الموت القتل، سب سے افضل موت ہے راہ خدا میں سعادت انسانی کے لیے قتل ہو جانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دیکھیے تمنا شہادت مولا کے دل میں کیسی تھی، والذی نفس علی بیدہ، اس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کا نفس ہے، اس کی جان ہے، لألف ضربۃ بالسیف، 1000 ضربت اللہ کی راہ میں اپنے سر پہ کھانا، یہ آسان ہے من موتۃ واحدۃ علی الفراش، اس ایک موت سے جو بستر پہ ہے۔
بہت بڑا جملہ ہے. 1000 تلواروں کی ضربیں علی کے لیے آسان ہیں، لیکن یہ سخت ہے کہ علی اپنی طبیعی موت سے بستر پہ مر جائے. یہ تمنا ہے. اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ یاد رکھنا علی وہ ہے کہ جو موت سے نہیں گھبراتا. لا ابالی من الموت دخل الموت الیہ، موت میری طرف آئے یا میں موت کی طرف چلا جاؤں. اسی لیے علی ہر میدان جنگ میں عروس شہادت کو گلے لگانے کے لیے ہمیشہ صفحے اول میں نظر آتے تھے. چاہے پیغمبر کے زمانے کی جنگیں ہوں یا پیغمبر کے بعد کی جنگیں ہوں، ہمیشہ علی صفحے اول میں نظر آتے تھے. جنگ بدر میں دیکھیے علی صفحے اول میں ہے. کامیاب ہوئے لیکن علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. جنگ احد میں دیکھیے اکثر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. بڑے بڑے سورما میدان چھوڑ کے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. علی نے تنہا مارکا فتح کیا، رسالت کو بچایا. کتنی بڑی علی کی کامیابی تھی، لیکن علی نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. جنگ خندق میں علی کو یہ لقب ملا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی کی کتنی بڑی کامیابی تھی، مگر علی نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی خیبر میں بھی کامیاب رہے. مرحب کو مارا، انتر کو مارا، حارث کو مارا. جنگ حنین میں علی کامیاب تھے. بعد پیغمبر جتنی جنگیں ہوئی علی نے کبھی ناقصین کا مقابلہ کیا، کبھی قاصدین کا مقابلہ کیا، کبھی مالکین کا مقابلہ کیا. ہر جنگ کے علی فاتح اعظم رہے، لیکن علی نے کسی جنگ میں اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. علی نے کامیابی کا اعلان کب کیا؟ جب 19ویں ماہ رمضان کی شب میں مسجد کوفہ کی محراب پہ علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو علی طلب کے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. میں نے کہا یا علی یہ کون سی کامیابی ہے؟ علی نے آواز دی جس چیز کو میں پوری عمر جنگ کے میدان میں تلاش کر رہا تھا، وہ چیز یعنی شہادت آج مجھے اللہ کے گھر میں مل گئی، لہذا آج علی کامیاب ہو گیا. محمد والے محمد صلی اللہ تمنا شہادت رسول کے دل میں بھی تھی، مولائے متقیان کے دل میں بھی تھی، اور یہی تمنا شہادت حسین ابن علی کے دل میں بھی. آپ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ یاد رکھنا ظالمین کے ساتھ زندہ رہنا یہ مجھے ناپسند ہے، اس میں ہلاکت ہے. انی لا علی الموت الا سعادہ، میں موت میں، اور وہ موت جو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں آئے، اس میں میں اپنی خوشبختی دیکھ رہا ہوں، اور ظالمین کے ساتھ زندگی میں میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں. بہت بڑی بات. حسین عزت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور یہی درس ہم کو دینا چاہ رہے تھے. اسی لیے ہم 40 میں نعرہ بلند کرتے ہیں ہیہات من الذلہ. ذلت ہم سے دور ہے. ہم جان دے سکتے ہیں مگر ذلت کو قبول نہیں. چونکہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے تمام انبیاء کے مقصد کو بچایا. اسی لیے ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اے آدم کے وارث تم پہ سلام. امام حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے نوح کے وارث تم پہ سلام، اے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تم پہ سلام، اے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے وارث تم پہ سلام. کیوں؟
اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں 72 قربانیاں دے کر 1,24,000 انبیاء کی زحمت کو بچایا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی، میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے. دنیا کی جہالت میں اور اس کے اندھیرے میں کھونا چاہنا، اس سے اگر نکلنے کی کوشش کرو تو حسین کا دامن تھام لینا، چونکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اور فرمائیے، بہت بڑا جملہ ہے، حسین چراغ ہے. چراغ کہاں کام آتا ہے؟ جہاں اندھیرا ہو. آج بلب جل رہے ہیں، اس کو بھی فارسی میں چراغ ہی کہتے ہیں، کبھی لامپ بھی کہتے ہیں، لیکن اصل چراغی سے یہ لائٹ بنی، اسی کو دیکھیں. یہ انرجی ہے جس میں اس بات ہے. تو حدیث کیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے. اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جیسا اور جس جگہ جیسا اندھیرا ہوتا ہے ویسا ہی ہم روشنی کا انتظام کرتے ہیں. کبھی ایک کمرے میں اندھیرا ہے، کبھی ہال میں اندھیرا ہے، کبھی پورے محلے میں اندھیرا ہے، کبھی پورے شہر میں اندھیرا ہے، کبھی پورے ملک میں اندھیرا ہے، اور کبھی پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب جیسا اندھیرا ہے ویسے ہی میں روشنی کا انتظام کروں گا. ایک کمرے کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے 100 واٹ کا بلب کافی ہے، 11 واٹ کی یہ LED ہماری کافی ہے. ہال کا اندھیرا کا اس کو دور کرنے کے لیے ایک مرکری کی ضرورت ہے باقاعدہ، یا 2-4 LEDیاں ہوں، اس کے ذریعے اندھیرا دور ہو. جب محلے میں اندھیرا ہے وہاں 1-2 بلب کام نہیں کریں گے، وہاں 100-200 بلب چاہیے، تب محلے کا اندھیرا دور ہوگا. شہر کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ کہا نہیں بھیا، وہاں 150 بلب نہیں بلکہ روشنی کا ایک سسٹم چاہیے. ملک کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ کہ اس کے لیے بھی ایک سسٹم چاہیے روشنی کا. کائنات کا اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ کہ یہ بھی 2-4 بلب اور مرکریوں سے دور نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی روشنی کا ایک سسٹم چاہیے. عزیزو، اندھیروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کہیں ظلم کا اندھیرا ہے، کہیں جہالت کا اندھیرا ہے، کہیں ضلالت و گمراہی کا اندھیرا ہے. انہی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے شہنشاہ کربلا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں 72 چراغ جلائے تھے. اے حسینیوں، اب اندھیروں سے مت گھبراؤ، حسینیت کے چراغ کو لے کے اندھیروں سے گزرتے چلے جاؤ، اجالا ہوتا چلا جائے. عزیزو، حسین نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے، ضلالت و گمراہی کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں 72 چراغ جلائے تھے. اسی کو زیارت اربعین میں، اربعین کے دن ہم پڑھتے ہیں
وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ اے حسین ابن علی، آپ نے کربلا کے میدان میں اس لیے قربانی پیش کی ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو آپ جہالت سے نکال سکیں۔ یہ تھا کربلا کے میدان میں حسین کا مقصد۔ اب حسین کے مقابلے کے لیے جو لوگ آئے تھے، آپ کے مد مقابل جو تھے وہ کیسے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، اس کو زیارت اربعین کے دوسرے جملے میں بیان کیا گیا۔ قد توازن علیہ من غرته الدنیا وباع حربه بالارض للدنا۔ اے حسین ابن علی، آپ کے مقابلے میں آنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ لیا تھا۔ بہت بڑی بات واضح ہے، یہ لوگ اللہ والے نہیں تھے، رسول والے نہیں تھے، اسلام والے نہیں تھے، انسانیت والے نہیں تھے، یہ دین فروش لوگ تھے، یہ آخرت کو بیچ دینے والے لوگ تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جو جہاد کے لیے گئے ہیں، حسین کی جنگ ایک یزید نامی پست قد اور ذلیل انسان سے نہیں تھی، بلکہ امام حسین یزیدیت سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، ضلالت و گمراہی سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ کربلا کی جنگ، یہ انسانیت کی جنگ شیطنت سے تھی، ہدایت کی جنگ گمراہی و ضلالت سے تھی، معرفت کی جنگ صفاحت سے تھی، نور کی جنگ ظلمت سے تھی، علم کی جنگ جہالت سے تھی۔ اور اس جنگ میں حسین ابن علی کامیاب ہو گئے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ عجیب و غریب جملات ہیں۔ جو جوان بیٹے، دیکھیے، ایک ہوتے ہیں افسوس کے آنسو، ایک ہوتے ہیں کون سے آنسو؟ جذبات کے آنسو۔ کربلا کے میدان میں حسین کے جذبات کے آنسو نکلے ہیں، لیکن افسوس کے آنسو نہیں نکلے۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں 72 قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا، دین کی محافظت کی ہے۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ وما اولانی الی صلافی اشتیاقا یعقوب الی یوسف۔ حسین ابن علی نے ایک خطبے میں کہا، دیکھو میں اپنے گزشتگان سے اس طریقے سے ملنے کے لیے تیار ہوں جس طریقے سے یعقوب یوسف سے ملنے کے لیے پریشان تھے۔ حسین نے بتایا حق کی راہ میں اگر موت آ جائے تو یہ کامیابی کی موت ہے۔ اور جب جناب مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت آپ کو کوفے کے راستے میں ملی تو آپ نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کو پڑھا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے بعض وہ ہیں، سب کے بس کی بات نہیں، مومنین میں سے بعض وہ ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے کو اپنی رفتار و گفتار میں سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ نبھاتے ہوئے اپنی جان کو اس کے دین پہ قربان کر دیا، یعنی مسلم ابن عقیل نے جان کو قربان کر دیا۔ بعض وہ ہیں جو جان قربان کرنے کے منتظر ہیں، یعنی ہم ہیں جو کربلا کی طرف جا۔
وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وعدے کو نبھایا ہے، وعدہ خلافی نہیں. یہ ہے جذبہ شہادت حسین ابن علی کے دل میں. اسی جذبہ شہادت کے تحت حسین ابن علی نے 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑا. روایتیں کہتی ہیں جس رات حسین ابن علی وطن چھوڑ رہے تھے، کبھی حسین نانا کی مرقد پہ جاتے تھے، کبھی بھائی حسن کی مزار پہ جاتے تھے، کبھی ماں کی لحد پہ جاتے تھے. علماء فرماتے ہیں شب 28 رجب میں حسین ابن علی تینوں قبروں پہ گئے ہیں، مگر حسین کے جانے کا انداز الگ الگ تھا. حسین ابن علی جب نانا کی مرقد پہ گئے ہیں تو اس طریقے سے گئے جس طریقے سے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے. حسین ابن علی جب شب 28 رجب میں بھیا حسن کی مزار پہ گئے ہیں تو اس طریقے سے گئے ہیں جس طریقے سے ایک شہنشاہ دوسرے شہنشاہ سے ملاقات کرنے جاتا ہے. مگر آئے شب 28 رجب کی تاریکی میں زہرا کا لال جب ماں کی لحد کی طرف جا رہا تھا تو اس طریقے سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا جس طریقے سے کوئی بچہ اپنی ماں کی آغوش دیکھ کے دوڑتا ہے. حسین دوڑتے ہوئے آئے، ماں کی لحد سے لپٹ گئے. اماں آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کو آپ نے چکیاں چلا چلا کے پالا تھا. اماں میں وطن چھوڑ رہا ہوں، یہ کہہ کے حسین کھڑے ہوتے ہیں. آخری مرتبہ بڑی حسرت سے ماں کی لحد کو دیکھا. حسین نے آواز دی السلام علیکی یا اماں، مادر گرامی آخری سلام قبول کیجئے. ایک مرتبہ قبر سیدہ لرزی، آواز آئی وعلیک السلام یا شہید علم، وعلیک السلام یا غریب علم. اے میرے مظلوم و غریب، تجھ پہ بھی ماں کا سلام ہو. ہاں آزادارو، اسی شب 28 رجب میں رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری. تاریخ کہتی ہے یہ کانوں کے بہرے تھے، کانوں کے سنگین تھے، اور اتنے سنگین تھے کانا لم یسمع الرعد فی لیلۃ الظلماء، یہ رات کی تاریکیوں میں بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سنتے تھے. لیکن شب 28 رجب میں آدھی رات کے بعد بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، گھر والوں کو بلایا، کہا بتاؤ کیا مدینے میں کسی بزرگ ہستی کی موت ہو گئی ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں نبی زادیوں کے رونے کی آوازیں سنتا ہوں. گھر والوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے قیامت آ چکی ہے، زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا ہے، نبی زادیاں مدینے سے کربلا جا رہی. شب 28 رجب کے بعد روز 28 رجب نمودار ہوا. عبداللہ ابن سنان راوی کہتا ہے 28 رجب کو صبح سویرے میں مدینے میں داخل ہوا. جب بھی میں مدینے میں داخل ہوتا تھا تو ہمیشہ مدینے میں خوشحالی ہوتی تھی، در و دیوار پہ رونق ہوتی تھی. لیکن 28 رجب کو صبح سویرے جب میں مدینے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں.
میں نے کہا اہل مدینہ خبر خیر تو ہے، یہ گریہ کیسا ہے، مدینہ اداس کیوں نظر آ رہا ہے؟ کسی نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن سنان راوی کہتا ہے میں محلے بنی ہاشم میں آیا تاکہ دیکھوں حسین کی سواری کا انداز کیا ہے۔ جب میں محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا، دور کھڑا ہو کر منظر دیکھنے لگا، میں نے دیکھا ناقے ہیں، محملیں ہیں، پردے کا معقول انتظام ہے، عباس ہیں، علی اکبر ہیں، اون و محمد ہیں۔ اب اس منظر کو میں دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک مرتبہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر لپیٹے ہوئے ایک بی بی نکلی، ان کو دیکھ کر ایک 14 برس کا بچہ آگے بڑھا، اس نے پردہ محمل کو ہٹایا، بی بی کو سہارا دیا، بی بی محمل میں بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ بی بی کون تھی، یہ چاند سا بچہ کون تھا جس نے بی بی کو ناقے پہ سوار کیا؟ کسی نے کہا یہ بی بی ام فروا ہیں اور سوار کرنے والا یتیم حسن قاسم۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ پھر میں نے دیکھا بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر اوڑھے ہوئے ایک دوسری بی بی نکلی، ان کو دیکھ کے ایک جوان آگے بڑھا جو ہو بہو پیغمبر نظر آ رہا تھا۔ اس نے پردہ محمل کو ہٹایا، بی بی کو سہارا دیا، بی بی محمل میں بیٹھ گئی۔ میں نے اہل مدینہ سے پوچھا اہل مدینہ یہ بی بی کون تھی جو ابھی ناقے پہ سوار ہوئی ہے؟ سوار کرنے والا جوان کون تھا؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ بی بی ام لیلا تھی۔ سوار کرنے والا ان کا کلیل جوان بیٹا علی اکبر تھا۔ راوی کہتا ہے منزل سخت سے سخت آتی رہی، بیبیاں آتی رہی، سوار ہوتی رہی، ام فروا سوار ہو چکی، ام لیلا سوار ہو چکی، رباب سوار ہو چکی۔ ایک مرتبہ پھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک با جلالت بی بی ظاہر ہوئی، ان کو دیکھ کے عباس ابن علی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب قاسم نے پردہ محمل کو ہٹایا، عباس نے بی بی کو سہارا دیا، بی بی محمل میں بیٹھ گئی، ناقے پہ سوار ہو گئی۔ میں نے پوچھا اہل مدینہ یہ بی بی کون تھی جن کو عباس ابن علی نے سوار کیا؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم تھی۔ بس ازادارو ختم ہو گئے مصائب۔ راوی کہتا ہے ابھی تک حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، اے اہل مدینہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ پھر بیت الشرف کا دروازہ کھلا، چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی نکلی، ان کو دیکھ کے حسین ابن علی تعظیم کے لیے ان کو دیکھ کے حسین ابن علی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، اور محمد نے پردہ محمل کو ہٹایا، ایک بازو حسین نے پکڑا، ایک بازو عباس نے پکڑا، بڑی شان سے محمل میں بی بی کو بٹھلا دیا۔ راوی نے پوچھا اہل مدینہ یہ بی بی کون تھی جن کی تعظیم کے لیے حسین ابن علی کھڑے ہو گئے، جن کا ایک بازو حسین نے پکڑا، ایک بازو عباس نے پکڑا؟ کہا پہچانتا نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ بس ازادارو جس زینب نے اپنے پردے کا یہ اہتمام دیکھا تھا، جس نے عباس کی یہ شان
बेगम आई, शिमर मलून कुछ बेकजावे ऊँट लेके आया, कहा ज़ैनब इस पे सवार हो जाओ। ज़ैनब ने फुरात का रुख किया। भैया बास बड़ी शान से मदीने से लेके आए थे। भैया देखो ज़ैनब किस तरीके